السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام کو اور آپ تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے چینل میں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ڈال کر کے اپنے اعمال پر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو برا کہنے پر حد درجہ کوشش کرتے ہیں، جہاں تک ان سے ممکن ہو سکتا ہے حد درجہ کوشش کرتے ہیں، اور اپنے گریبان پر جھانک کر کبھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، ہمارے اسلاف کیسے ہیں۔ تو آئیے انہی کے تذکرہ کرتے ہیں، انہی کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور شریعت مصطفیٰ کے سچے رہنما کہلاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ دیکھیے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک ایسا امام دیا ہے جو اس دنیا میں باحیات تھا، زندہ تھا، تب بھی وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے تھے، اور جب اس دنیائے فانی سے وہ کوچ کر گئے، دنیائے بقا کی طرف چلے گئے، تب بھی وہ آج ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں فخر اس بات پر کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو تو امام مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی کا حال کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ان کی زندگی کا حال اتنا برا ہے کہ جب ان کے امام اس قدر غلاظت سے ڈوبے ہوئے ہوں گے تو بتاؤ ان کے جو ماننے والے ہوں گے کس قدر غلیظ نہ ہوں گے، کس قدر شیطان نہ ہوں گے ان کے ماننے والے۔ میں نزدیوں کے امام اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے کرامات اولیاء، کرامات اولیاء میں اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے آپ دیکھیں، ان کی اماموں کا حال کیا ہے۔ جب ان کے اماموں کا حال یہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ماننے والوں کا حال کیا ہوگا، آپ بہتر سمجھنے والے ہیں۔ دیکھیے کرامات اولیاء میں اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا، حکایت نمبر 304 میں ہے کہ حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب، محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رشید احمد گنگوہی کی خانقاہ میں مجمع تھا، بہت سارے لوگ اکٹھا تھے۔ وہی رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے مریدین اور شاگرد سارے کے سارے لوگ جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہی مجمع میں تشریف لے گئے، یعنی پہلے اندر تھے پھر مجمع میں تشریف لے گئے۔ تو رشید احمد گنگوہی نے حضرت قاسم نانوتوی سے محبت امیز انداز میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ، چارپائی کے اوپر کہا ذرا لیٹ جاؤ۔ حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا کہ تم بہت ادب کے ساتھ چپ چاپ چت لیٹ جاؤ۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے، یعنی قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی دونوں اسی چارپائی پہ لیٹ گئے، اور مولانا کی طرف کروٹ کر کے لیٹ کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا، یعنی قاسم نانوتوی جب لیٹ گئے تو رشید احمد گنگوہی بھی ان کے بغل میں لیٹ کر ان کے سینے پر رکھ کر جیسے کہ کوئی عاشق صادق ہو اپنے قلب کو تسکین دے رہا ہے، اسی طرح مولانا نے ہر چندہ فرمایا کہ میاں کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے جو کہنا ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو، ان کا کام ہی ہے کہنا، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد ان کا حال کیا ہوا۔ آپ یوں سمجھے کہ قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی یہ اپنے خانقاہ میں تھے، بہت سارے مریدین اکٹھا تھے، تو قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی نے انہوں نے ایک سے کہا کہ ایسا کرو کہ چارپائی پہ تم لیٹ جاؤ میدان میں۔ جب وہ لیٹ گئے تو دوسرا مولانا بھی اسی میں لیٹ گیا، اور لیٹ کر ایک کے بٹن کھولا سینے کی اور وہاں پر ہاتھ رکھ کر رگڑنے لگا۔ تو نانوتوی نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ دوسرا کہتا ہے کہ ارے کہنے دو جو لوگوں کو کہنا ہے، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے بعد بیان کیا گیا کہ میرے خواب میں، یعنی قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی کے خواب میں میں دلہن بن کے گیا،
اور دلہن بننے کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے صحبت اختیار کی اور اس کے بعد خواب ہی میں بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ دیکھیں کتنی غلاظت بھری، کتنا گندا خیال ہے کہ ظاہر میں یہ زنا کرتے ہی کرتے ہیں، باطن میں بھی زنا کرتے ہیں، خواب میں بھی زنا کرتے ہیں۔ تو اس کی تعبیر کیا نکالی انہوں نے؟ ان کی تعبیر یہ نکالی کہ یہ روحانی بیٹا جو ہے وہ ہمارے شاگرد ہے، مطلب اب شاگردوں کی پرورش کرنا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمیں عطا ہوا ہے، ہمارے اکابر نے ہم کو عطا کیا ہے۔ تب ان کی علماء کرام جو بننے آئے ہیں مدرسے میں، ہمارے جو طالب علم ہیں، ان کی پرورش کرنا ہے، یہ تعبیر نکالی ہے۔ آپ دیکھیں جن کے امام اتنے غلیظ ہوں گے کہ سر عام زنا کرتے ہیں، تو بتاؤ پھر ان کے ماننے والوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام احمد رضا خان جیسا امام عطا فرمایا، جو کہ پاکیزہ ہے، جن کی جلوت بھی پاکیزہ ہے، جن کی خلوت بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا رب ذوالجلال تمام کو شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو مسلک اعلیٰ حضرت پر مرتے دم تک قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کیسے لگی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔